بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں آج ہم بات کریں گے ملک کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملات اقتصادی کس جانب بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ادارہ شماریات کی جاری کردہ ماہانہ رپورٹ کے مطابق 2 سال کی بلند ترین سطح تک مہنگائی پہنچ چکی ہے، انفلیشن پہنچ چکی ہے، 13% کے قریب اس کا انڈیکیٹر شو کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام تر معاملات کس جانب بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں؟ حکومتی ایوانوں میں اگر بات چیت کریں، ان کے وزراء سے بات کریں، تو ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جتنے بھی اقتصادی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بالکل مثبت اور ڈائریکٹ سمت کے اندر جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ گراؤنڈ ریالٹیز یا عوام کے ساتھ بات کی جائے تو اس کا کہنا اس کے بالکل برعکس ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس کے ساتھ ساتھ سرپلس اور اس کے ساتھ ساتھ ہونے والے دیگر جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، ان تمام چیزوں کو موضوع بحث لے کے آئیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ سارے معاملات ہیں کیا۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں عنبر رحیم شمسی صاحبہ، جرنلسٹ ہیں، ویلکم ٹو دا شو۔ پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں شاہد حسن صاحب، اینالسٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں، ویلکم ٹو دا شو۔ میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا شاہد صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز کے لیے اگر آپ تھوڑا سا آسان کر کے بتا سکیں، جو یہ 2 سال کی بلند ترین سطح تک مہنگائی پہنچ چکی ہے، جو ایک رپورٹ آئی ہے ہمارے سامنے، اس رپورٹ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، اور اوورآل جو ہماری اکنامک ڈائریکشن ہے ہمارے پالیسی اور پلانرز کی، وہ کیسی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوامی طرف سے مہنگائی کی اونچی شرح کا مطلب ہوتا ہے عوام کے اوپر ایک ظالمانہ ٹیکس، جو حقیقت اپنی جگہ ریکارڈ پر ہے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں، IMF کی دیکھ لیں، اس وقت خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، فی کس آمدنی جو ہے یعنی قوت خرید پاکستان کی بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے کم ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ ہماری جو شرح نمو ہے بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا سے کم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھی ہے تو اس کا صرف تعلق جو ہے عالمی منڈی میں تیل کی اشیاء کی قیمتوں سے نہیں ہے، نہ جو ہے وہ کووڈ-19 کی نئی شکل میں واپسی سے ہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا تو بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بھی مہنگائی ہوتی۔ بھارت میں تو 5% کے قریب ہے، ہماری جو ہے وہ 12.96 ہے۔ تو اس بات کو تسلیم کر لیں تو پھر بات آگے اس لیے بڑھے گی کہ اگر ہم تسلیم کر لیں یہ ہے تو پھر ہم یہ بات کریں گے کہ جناب یہ اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، یہ غلطیاں ہوئیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ خطے میں سب سے کم مہنگائی پاکستان میں حکومت جیسا کہہ رہی ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے پھر، نمبر 1۔ دوسری چیز، ریکارڈ پر میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو موجودہ مالی سال ہے اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں معیشت کی شرح نمو کم رہے گی، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، حکومت کتنے بھی دعوتے کا، اور مہنگائی کی شرح پچھلے سال سے زیادہ رہے گی۔ تیسری بات جو آپ نے بڑی اہم نقطہ اٹھایا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار دیکھ لیجئے اور حکومت کے جو ہے فائنانس جو ہے ڈپارٹمنٹ کے دیکھ لیجئے، تمام معاشی اشاریے سوائے ریمیٹنسز کے اور برآمدات کے خراب 2000 جس کو یہ کہتے دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ شرح نمو اس وقت جو تھی 5.5 تھی، اب جو ہے نا یہ 4 سال کا ایوریج 6% آ رہا ہے۔ افراط زر جو تھی 4.5 کے قریب تھی، اب 12.96 ہے۔ جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ 2018 میں $5 ارب آئی تھی، 2019 میں، 2020 میں، 2021 میں اس سے کم آئی ہے۔ روپے کی قدر جو تھی اس حکومت کو ورثے میں ملی تھی 124 روپے، اب یہ جو ہے نا 176 روپے کے قریب ہے۔ خاص طور سے مئی سے اور دسمبر تک کوئی 25 روپے فی ڈالر کمی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی کمی ہے۔ تو جو ملک $70 ارب $70 بلین کی درآمدات کر رہا ہے، اگر اس میں اس طریقے سے غلط پالیسیوں، دانستہ پالیسیوں یا نیو گرین گیٹ کے مقاصد پورا کرنے کے لیے اتنی زبردست خرابی پیدا کر دی جائے تو جولائی سے دسمبر حکومت کے اعداد و شمار تجارتی خسارہ $25 ارب، جو اتنی مدت میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ امپورٹس پاکستان کی تاریخ میں روپے کی قدر کا میں نے آپ کو بتا دیا، مہنگائی کا بتا دیا۔ $90 ارب آ گئی ہیں جو حیران کن ہے، لیکن شاید پاکستان واحد ملک ہے خطے میں جس کی برآمدات کم ہیں اور ریمیٹنسز زیادہ ہیں۔ پاکستان زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اب اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ یہ کارکنوں کی ترسیلات ہیں۔ ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو $90 ارب آئے ہیں یہ کارکنوں کے نہیں ہیں۔ اگر وہ اتنے مالدار ہوتے کہ 3 سال 6 مہینے میں $90 ارب
सेट होते। हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4), जिसमें यह है कि कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कि पैसा किसने भेजा है स्टेट बैंक के अलावा। तो ये रेमिटेंसेस हुंडी से जा रही हैं जो वापस आ रही हैं, टैक्सों का नुकसान होता है और पैसा बाहर चला जाता है। जहां तक कर्जों का ताल्लुक है, बैरूनी कर्जे बढ़े हैं $35 अरब 3 साल 6 महीने में, जो तकरीबन $10 अरब सालाना, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। अच्छा, आप मेरे साथ में पाकिस्तान डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि हम डेट और लोन के ऊपर ना एक अलहदा बात करें, मैं उस पर तफसीली आपसे आंसर लेता हूं, लेकिन अभी मैं अंबर साहिबा की तरफ जाना चाहता हूं। अंबर साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी जिस तरह फरमा रहे हैं शाहिद साहब भी, और आपके सामने खबरें भी हैं जो सारी डेवलपमेंट्स हैं। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आपने माशाल्लाह बड़ा अरसा जर्नलिज्म की है, पीटीआई की गवर्नमेंट को क्या गवर्नेंस का प्रॉब्लम आ रहा है? पीटीआई की गवर्नमेंट को क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम? देखिए, सबसे ज़्यादा एक बड़ा जो इशारा होता है कि आप की एक मुस्तकिल आपकी एक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, गवर्नेंस क्या है, वो एक आपके बहुत अहम वजारत होती है, वो वजारत ख़जाना के हवाले से है। करेक्ट। तो आप देखते हैं कि कितने वज़ीर तब्दील किए गए हैं। फिर दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि आदाद शुमार जो है उस पर तो उससे तो आप झुठला नहीं सकते, लेकिन बहुत कोशिश की जाती है तर्जमानों के ज़रिए ये बताने की कि पाकिस्तान में, और ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि खित्ते में पाकिस्तान में महंगाई की शरह सबसे कम है। फिर तर्जमान है वो भी हमें बताने की कोशिश करते हैं कि शूप नूडल्स जो हैं वो उन पे कोई छूट है तो उसका मतलब है महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है। ये भी बताया जाता है कि मरी में बहुत सारे लोग सयाह जो हैं जा रहे हैं या गाड़ियाँ खरीदी जा रही है, इसका मतलब है जिस तरह से लोग कह रहे हैं मुश्किलात हैं वो उस तरह से नहीं है। लेकिन एक आदादो शुमार होते हैं, वो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं। आज तो जो आई है महंगाई की शरह, दिस इज ऑफिशियल। फिर लोगों की जाहिर है जो जिंदगियों में आप देखते हैं, आप पूछते हैं या आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं, उससे भी अंदाजा हो जाता है। कौन कह सकता है कि वो जो मंथली ग्रोसरी बिल है उसमें इजाफा नहीं हुआ? कौन नहीं कह सकता कि आपकी यूटिलिटीज में, आप बिजली और गैस जो पे करते हैं उसमें इजाफा नहीं हुआ? और जाहिर अगर आप पेट्रोल की कीमतों की बात करें, जब वो बढ़ती हैं तो हर चीज़ पे असर पड़ता है। आज भी जो आदाद शुमार सामने आए उसमें यही जाहिर हुआ है कि ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा वहाँ इजाफा देखने में आया, यूटिलिटीज़ में इजाफा देखने में आया है। तो ये तो हकीकत है। तो मैं कहूँगी कि हुकूमती नुमाइंदों को चाहिए कि हसासियत का एहसास करें। मैं कहूँगी कि अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने 2-3 ऐसी कंपनियों को जिनको मुनाफा जिन्होंने कमाया है उनको फ़ोन किया है कि वो अपनी जो मुलाजमीन उनकी तनख्वाहों में इजाफा करें, ये भी आप एक तरफ से एतराफ़ समझें कि आप खुलकर तो नहीं बयान कर रहे कि कुछ कमी है, कुछ मसला है और इससे आपको सियासी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन एक तरह से एतराफ़ है। मैं ये भी कहूँगी कि जो मिनी बजट अभी आया, बिल्स जो पास हुए हैं, और ये भी एक तरह से जो सब्सिडीज़ हटाई हैं, ये भी एतराफ़ है कि आपकी टैक्स कलेक्शन बेहतर तो हुई होगी, लेकिन जो IMF चाह रहा है नहीं हुई, और जो आपकी जो बजट बैलेंसिंग है उससे नहीं हो पा रही। उससे सियासी नुकसान क्या होता है कि फिर अपोजिशन को मौका मिलता है। अपोजिशन हमने देखा है कि बार बार पार्लियामान में हो या उनकी जो तहरीक है वो उनमें उनको शिकस्त आई है, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन जब कारकर्दगी पे सवाल उठता है तो फिर कोई मना तो नहीं करता, ये तो नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों पर जो असर आया वो तो साफ ज़ाहिर है, चाहे आदादो शुमार के ज़रिए हो, चाहे आपकी अपनी एक्सपीरियंस के ज़रिए हो। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। फ़ारूक सलीम साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो फ़ारूक साहब। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद हसन साहब, अंबर शमसी साहब मौजूद हैं। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है इदारा शुमारियात की, वो ये होशरुबा इजाफा इन्फ्लेशन के अंदर इंडिकेट करती है कि इन 2 ईयर्स इतनी स्पाइक कभी भी नहीं आई जितनी अब इन 2 सालों के दौरान आई है। हुकूमती नुमाइंदगान से हम बात करते हैं तो बल्कि बात उनसे क्या करनी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो खित्ते के अंदर कम तरीन जो है वो उसकी शरह है। व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन? लोग ये समझने से कासिर हैं, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि भाई हम घर से दाल दलिया रोटी लेने के लिए, सब्ज़ी लेने के लिए निकलते हैं, वो पहले इतने की थी और 6 महीने के बाद वो इतने की है। वेयर वी आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स सर? पहली बात तो ये है कि आपको कोई मईशतदान नहीं चाहिए ये बताने के लिए कि पाकिस्तानियों की मईशत किस सिमत में जा रही है। उनके ऊपर जिंदगी के जो मजमूई बोझ हैं वो कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। आपको कोई वज़ीर आज़म या कोई वज़ीर ख़जाना या कोई हुकूमती तर्जुमान भी
نہیں چاہیے یہ بتانے کے لیے کہ ہماری معیشت کس سمت میں جا رہی ہے، کہ جو بھی پاکستانی گھر سے نکلتا ہے، کھانے بنانے کا تیل لیتا ہے، مسور کی دال خریدتا ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پیٹرول بھرواتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی معیشت کا کیا حال ہے، وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے یا غلط سمت میں جا رہی ہے. وہ کسی معیشت دان کی بات نہیں سننے کو تیار اگر میں ان کو ایک لیکچر دوں کہ جی معیشت تو آپ کی بہت بہتر جا رہی ہے. اب آپ نے جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کا ذکر کیا، میں نے بھی اس کی رپورٹ دیکھی، اور جیسے آپ نے بالکل ویلڈ کہا کہ بہت ہی تشویشناک کہہ لیں، بہت ہی اس کو کیا کہیں کہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ 13% آ رہا ہے، وہ پچھلے 24 مہینے کا بلند ترین ہے. اگر آپ سینسٹیو پرائس انڈیکس میں چلے جائیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے زیادہ قریب ہے، اس میں تقریباً 50 آئٹمز ہیں، 17 شہروں کا سروے کیا جاتا ہے، اور وہ زیادہ تر جو ہے آپ کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس کے اندر. وہ بتا رہا ہے کہ پچھلے صرف 1 سال میں کھانے بنانے کا تیل جو ہے وہ 55% بڑھ گیا، مسور کی دال میں 41% اضافہ ہو گیا ہے، پھل فروٹ 28% ہیں، بجلی جو ہے وہ 56% 1 سال میں بڑھ گئی ہے. تو اس طرح اگر اس کے ساتھ ہم آمدن دیکھیں تو آمدن پچھلے 3 سال سے جو ہے وہ مسلسل گر رہی ہے. تو آپ سمجھیے کہ ایک 2 دھاری تلوار چل جاتی کہ ایک طرف تو مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے اور دوسری طرف آپ کی آمدن گرتی چلی جا رہی ہے. تو ان ایسنس جو پاکستانی آن دا گراؤنڈ ہیں وہ ان کے اوپر 2 دھاری تلوار چل رہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے، آمدن کم ہو رہی ہے، تو پھر جو غربت کی شرح ہے وہ تیزی سے بڑھنے لگتی ہے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ 3 سال پہلے جو سرویز آ رہے تھے اس میں پاکستان کی تقریباً 30% آبادی جو ہے وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہی تھی. آج سرویز ہمیں بتاتے ہیں کہ 40 سے 41% آبادی جو ہے، یعنی کہ ہر 10 پاکستانیوں میں سے 4 پاکستانی ایسے ہیں جو شرح غربت سے نیچے چلے گئے. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیں. میں شاہد صاحب سے جاننا چاہتا ہوں. شاہد صاحب، جس طرح فاروق صاحب بھی فرما رہے ہیں، انبر صاحبہ نے بھی فرمایا، سوال یہ ہے کہ کچھ رپورٹس آتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی سپائک بہت زیادہ ہے، حالات جو ہے وہ اقتصادی درست سمت میں نہیں بڑھے. حکومت کی نمائندگان رپورٹس لے آتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اکانومسٹ نے ہمیں کوٹ کیا، وہ نکالتے ہیں کچھ ایسی رپورٹس جس میں ان کی فیور میں اعداد و شمار آ رہے ہوتے ہیں یا دکھ رہے ہوتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ، وہ یہ ہو یا پریویس ہو یا اس سے پریویس ہو، وہ یہ نہیں چاہے گی کہ لوگ ہم سے متنفر ہوں، بدظن ہوں، یا وہ اس کرشنگ کے ذریعے گزریں یا اس میں سے گزریں. تو کیا یہ کمپٹنسی کم ہونا ہے، ویژن کا کلیئر نہ ہونا ہے، یا واقعی جو ہے وہ حالات اس قسم کے ہوئے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی پالیسی نہیں بن سکتی تھی؟ گورننس جو اکنامک گورننس ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کے اوپر تھوڑا سا لوگوں کو ہمارے بتائیے. شاہد صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو مکمل طور پر اشرافیہ کی معیشت بنا دیا گیا ہے، جس کو بیساکھی کے سہارے چلایا جا رہا ہے. اور اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر طاقتور طبقوں کو مافیا، جن کو مافیا کہہ لیں آپ، ایلیٹ کہہ لیں، اشرافیہ کہہ لیں، ان کو مراد دینے کے لیے اگر قانون توڑنا پڑے تو قانون توڑ دیں، اگر نیا قانون بنانا پڑے تو نیا قانون بنا دیں. عوام کے اوپر ٹیکسوں کا اور دوسرا بوجھ ڈالنے کے لیے اگر قانون توڑنا پڑے تو قانون توڑ دیں یا نیا قانون بنا دیں. یہ کام حکومت بھی کر رہی ہے اور اسٹیٹ بینک بھی کر رہی ہے. ڈاکٹر فاروق نے جیسے ایکسپلین کیا، بالکل صحیح، افراط زر کی بھی انہوں نے بات کی، دوسری بھی بات کی. بنیادی طور پر اگر آپ پالیسیاں بنا رہے ہیں اشرافیہ کے مفاد میں اور اشرافیہ کے دباؤ پر اور بیرونی اشرافیہ کے دباؤ پر، جس میں نیو گریڈ گیم کا امریکہ بھی شامل ہے اور IMF بھی شامل ہے جو ان کی پالیسیوں کو امپلیمنٹ کراتا ہے، تو یہ سارا کھیل اس کے گرد گھوم رہا ہے. اس کو بے ساکی کے سہارے چلایا جائے، معیشت کو بے تحاشا قرضے لیے جائیں، عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے، اور توقع یہ ہے کہ پاکستان میں الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ رکھا جائے جو الیکشن جیتنے میں معاونت کرتے ہیں. اس حکومت کا جو آپ نے پوائنٹ دیا، اس حکومت کی مجھے سوچ نظر آتی ہے کہ 5 سال کے بعد یہ کہیں گے کہ جناب دیکھیے ہمیں تباہال معیشت ملی تھی، اس کو ٹھیک کرنے میں 5 سال کا بھی وقت کافی نہیں تھا، مگر اب ہم نے یہاں کر لیا ہے، اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ دوبارہ کا. یہ ان کی حکمت عملی ہے. چنانچہ میں نے جیسے کہا، اب یہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گی. 30 جون 2022 تک مہنگائی بھی بڑھے گی، شرح نمو بھی سست رہے گی، پیٹرول کی قیمتیں ہر مہینے بڑھتی رہیں گی، بجلی کے نرخ بھی بڑھائے جائیں گے. تو بنیادی طور پر جو کھیل ہے وہ یہ ہے کہ
کہ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 26A اور 40A کی خلاف ورزی کر کے ڈپازیٹرز کو 700 ارب روپیہ قانون توڑ کے کم دلواتا ہے اور اس کا فائدہ پہنچانے کے لیے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو ایسا کم کرتا ہے جتنا دنیا میں نہیں کیا گیا, اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IMF کے پروگرام کو 20-21 مہینے تک معطل رکھا گیا, اس سے جو تباہی بربادی آئی کہ آپ ایک جھٹکے میں 13.25 ڈسکاؤنٹ ریٹ سے مارچ سے جون 2020 7% پر لے آئے. اس کا نتیجہ ابھی کیا ہوا؟ جولائی سے دسمبر تک آپ نے دیکھا کہ تجارتی خسارہ ہائیسٹ ہے, جاری حسابات کا خسارہ ہائیسٹ ہے, روپے کی قدر گر رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, لیکن اشرافیہ کو فائدہ پہنچا دیا گیا. اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کو IMF کے پروگرام میں گئے تو آپ شرح سود کو بڑھانے کے لیے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اور اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کر رہے. تو اگر آپ جنوری میں 5.7% ہماری حکومت کے مطابق پاکستان میں افراط زر تھا, تو یہ اگست سے جب بڑھنا شروع ہوا 9.2 ہو گیا اکتوبر میں, تو حکومت نے کون سا قدم اٹھایا, اسٹیٹ بینک نے کون سا قدم اٹھایا؟ اب جو امپروو کر رہے ہیں شرح سود کو 275 پوائنٹس کیے ہیں 4 مہینے میں, اور جب گرانے پہ آئے تھے تو 625 پوائنٹ آپ نے چند مہینے میں کر دیے تھے. تو یہ اشرافیہ کو فائدہ اشرافیہ ہے جس کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. آپ میرے ساتھ ہیں سر, میں آپ نے اسٹیٹ بینک کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو میں چاہتا ہوں کہ انور صاحبہ سے میں لازمی پوچھوں. انور صاحبہ, اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل ابھی ریسنٹلی پاس کیا گیا اور وہ اپر ہاؤس سے پاس کیا گیا, اور جس طرح پاس کیا گیا اور اس پہ جس قسم کی سیاست ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور ابھی بھی اس کے آفٹر شاکس جو ہے وہ جاری ہیں, میں سب سے پہلے تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس میں رول گورنمنٹ کا تو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن ذرا اپوزیشن کے رول پہ بھی لوگوں کو ہمارے انلائٹن کریں, بتائیں کہ اپوزیشن نے کتنے کانکریٹ سٹیپس لیے ہیں کہ یار چلیں باقی تو معاملات سیاسی ایک طرف, اقتصادی معاملات ہی بہتر ہو جائیں. آئی مین وٹ ایور ہیز ہیپنڈ ان اپر ہاؤس وہ آپ کے سامنے ہے, ہمارے سامنے ہے. کیا کامنٹ کریں گے آپ اس پہ انور صاحبہ؟ میں یہ کہوں گی کہ جو بات یہ پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے اسلام آباد کی ہوا میں چل رہی تھی کہ یہ جو بلز ہیں, اور خاص طور پر اگر ہم اسٹیٹ بینک کے بل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ ریاست کے مفاد میں ہے کیونکہ ہمیں IMF سے قرضہ چاہیے, ریویو سے پہلے چاہیے, اور یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. تو یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اپوزیشن کی جو بات چیت ہے اور اپوزیشن جو ظاہر کرتی ہے, بیانات دیتی ہے یا مزاحمت ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے, سب کھوکھلی تھی. میرے خیال میں کہ جو سینٹ میں ہوا, اس سے تمام لوگ جو ہیں جو اپوزیشن کے ہیں وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپوز بھی ہو گئے نا, جو بار بار یہی کہتے تھے کہ ہم یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. تو پھر آپ نے بھی وہی جو مقصد تھا ان کا پورا بھی کر دیا. آپ انڈیپینڈنٹلی نہیں سوچ رہے تھے. میں یہ کہوں گی کہ اعتراضات کیے تھے, احسن اقبال صاحب نے بھی ایک ڈسینٹنگ نوٹ بھی دیا تھا, لیکن ان کی اس ریاستی مفاد کا جو بیانیہ ہے اس کے سامنے ان کی جو شکست ہے اسے یہی ظاہر کرتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ آفٹر شاکس نظر آ رہے ہیں, ملتان ورسز ملتان ہو گیا جہاں شاہ محمود قریشی صاحب نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے تھے, یوسر رضا گیلانی صاحب کے خلاف ڈرامائی, میں کہوں گی یہ تو سب ڈرامہ نظر آ رہا ہے. ایک طرف حکومتی جو نمائندے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, پہلے تو بہت شاباشی دی پاکستان پیپلز پارٹی کو, کہا کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے, لیکن اعتراض سب سے زیادہ کس کی طرف سے آیا؟ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے آیا. تو یہ تو سب چل رہا ہے, یہ شاید ان کی اپنی پرانے حلقے کی, اپنی جو پرانی ایک ہی پارٹی میں ساتھ تھے ان کی چل تو رہی تھی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر واقعی اپوزیشن سنجیدہ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے یا پاکستان مسلم لیگ نواز سنجیدہ ہے, تو ایک طے کر دیں, حکمت عملی طے کر دیں. PDM تو ختم ہو گئی ہے, مطلب ان دونوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان تو ظاہر ہے درار تو پڑ گئی ہے اور وہ واپس تو نہیں جڑنے والی. لیکن یہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ ہم پارلیمان میں معاونت کریں گے, ریزسٹ کریں گے, پاس نہیں ہونے دیں گے, یا تو بڑے بول نہ بولیں. یا دوسری طرف یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایسے سوالات اٹھتے ہیں ایسے خاص سینیٹرز پر جو وقتی طور پر منہ پر کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کا ساتھ دیں گے, ووٹ دیں گے, لیکن جب عین موقع آتا ہے یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا کہیں اور چلے جاتے ہیں یا ووٹ حکومت کو ساتھ دیتے ہیں, تو پھر آپ جن اچھا اس کے دو مطلب وہ نکالتے ہیں, پی ٹی آئی والے اس کے مطلب یہ نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ انٹرنلی ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہماری پالیسیز سے ایگری کرتے ہیں. دوسرا یہ وہ لگاتے ہیں کہ جی ہم پہ بڑے قسم کے پریشرز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یوں کرنا پڑتا ہے. اور یہ دونوں باتیں ایک جانب لیڈ کرتی ہیں, وہ یہ کرتی ہیں کہ یہ آ جائیں یا وہ آ جائیں. کچھ کھلاڑی ہیں جنہوں نے وکٹ کے دونوں اطراف کھیلنا ہے. آپ کیا کہیں گی؟
देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तमाम सियासी जमातों में ऐसे ही कुछ लोग बैठे होते हैं, घुसपैठिए भी उन लोगों को कहते हैं, जो दोनों विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। लेकिन कुछ तो स्ट्रैटेजी, कुछ तो नजर आना चाहिए, कुछ डिबेट या बहस होनी चाहिए। आखिर मकसद तो यही होता है जब कि पार्लिमानी निज़ाम का कि आप सेनेट को, क्योंकि सबसे अहम बात तो सेनेट की तो ये थी ना कि अक्सरियत है अपोजिशन जमातों की, लेकिन वहां भी शिकस्त खा जाते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, जो भी वजह हो, ये एक बहुत अहम बिल था, इस पे बहुत बहस हो रही थी, इस पे बातचीत हो रही थी, आप मौजूद ही नहीं थे। तो इसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब की एक तरफ एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नाकामी जरूर थी और उनका इस्तीफा जो भी था, लेकिन जो अमली तौर पर उनको करना चाहिए था कि जो सेनेटर्स वोट नहीं करते उनको एक्सपोज कर देते। इससे कबल भी आप देखें कि चेयरमैन सेनेट का जो तरीके अदम एतमाद था, उसमें भी यही हुआ कि कुछ ऐसे सेनेटर्स थे जिन्होंने मौके पर आकर पलट गए, लेकिन वहां उस वक्त भी तहकीकात नहीं हुई, उनको एक्सपोज नहीं किया। तो ये अपनी उनकी मेरे ख्याल में ये एक स्ट्रैटेजी नजर आ रही है ना। ठीक। और इसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ ऐसे सेनेटर्स थे जो गैर हाजिर थे, तो मिली भगत ही लगती है। ऑपोजिशन या इसको पार्लियामेंट को तो रबर स्टैंप सिर्फ हुकूमत ने नहीं बनाया, जाहिर हो गया है कि ऑपोजिशन ने भी इसको रबर स्टैंप बना दिया है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं फ़ारूक साहब से जानना चाहता हूँ दो चीज़ें। फ़ारूक साहब, एक तो हमें ये बताइए, सबसे पहली चीज़ वो ये कि हुकूमती नुमाइंदगान ये कहते हैं कि इंटरनेशनली प्राइसेस इस हद तक ब्रूटल हो चुकी हैं, इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो पाकिस्तान की मईशत पे असर डालती हैं, तो हम उसके हाथों बहुत सारी चीज़ों से मजबूर हैं, वन। और दूसरा वो ये कहती हैं कि इससे बेहतर कोई भी हुकूमत कोई भी इक्तिसादी प्लान नहीं बना सकती। आप क्या कहेंगे? देखिए, 41 महीने की पीटीआई की माशी कारकर्दगी जो है वो हम सबके सामने है। उसके नतीजे में 41 महीनों के नतीजे में आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर से? एक तो बड़ा क्लियर कट नजर आता है कि खास तौर पे माशी सेक्टर में हुकूमत जो है वो अंधेरे में तीर चला रही है। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि 41 महीनों में कोई 8 एफबीआर के चेयरमैन जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। अब एफबीआर एक ऐसा इदारा है जिसने 22 करोड़ पाकिस्तानियों से टैक्स इकट्ठा करना है। ये सिंगल सोर्स है हुकूमत की सारी आमदन का। अब अगर हर 5 या 6 महीने के बाद एक एफबीआर का नया चेयरमैन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत के पास कोई टीम नहीं है। हुकूमत के पास अगर टीम नहीं है तो फिर कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकती। आप देखिए कि 41 महीनों में 6 फाइनेंस सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं, 4 वज़राए खजाना तब्दील हो चुके हैं, 3 या 4 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। तो 41 महीनों में माशी सेक्टर के अंदर अंधेरे में तीर चला रही हुकूमत, इसके अलावा कुछ और नहीं हो रहा। दूसरा काम ये हो रहा है कि जब कोई इल्जामात लगाए जाते हैं, जब हुकूमत की कोई कमजोरी सामने आती है, तो वो फौरन किसी और के ऊपर डाल दी जाती हैं, प्रीवियस हुकूमत के ऊपर डाल दिए जाते हैं। और तीसरा जो हुकूमत कर रही है वो कर्जा जात लिए चली जा रही है। तो अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं, इल्जामात दूसरों के ऊपर डाले जा रहे हैं, जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं की जा रही, और कर्जा जात लेके हुकूमत का जो कारोबार है वो चल रहा है। अब 22 करोड़ पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई का है। हुकूमत का अपना जो सबसे बड़ा मसला है वो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त तिजारती खसारे का है या करंट अकाउंट डेफिसिट का है। जिस तेजी से स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो नीचे जा रहे हैं, और जो 30 अरब डॉलर की हुकूमत को जरूरत है अगले 12 महीनों के दौरान, उसका क्या बनेगा? लेकिन इन दोनों के ऊपर आप सोचिए कि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। महंगाई आ रही है, लेकिन महंगाई के खिलाफ या महंगाई को नीचे लाने के लिए हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। इसी तरह जिस रफ्तार से कर्जाजात लिए जा रहे हैं, उसको किस तरह ठीक करना है, उसको किस तरह दुरुस्त सिमत पे चलाना है, उसकी भी कोई पॉलिसी सामने नजर नहीं आती। तो यहाँ पे महसूस ऐसा हो रहा है कि तकरीबन 100% फोकस जो है वो शायद मुल्की सियासत के ऊपर है, मईशत के ऊपर नहीं। ठीक है, आप बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे फ़ारूक सलीम साहब। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने लगी। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, शाहिद साहब और अंबर साहिबा से हम ब्रेक के बाद गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात करें मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से जानने की कोशिश करें, मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं। अंबर शमसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें मुजम्मिल असलम साहब, तर्जुमान हैं वजारत ख़जाना के। वेलकम टू द शो मुजम्मिल साहब। मुजम्मिल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज एक अदद जो रिपोर्ट आई इदारा शुमारियात की, जो ये कहती है कि 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो पहुँच चुकी है। हमारे साथ कुछ देर पहले बाकी और मेहमान भी थे और उनकी कलेक्टिव फाइंडिंग ये थी कि चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। हमारी इक्तिसादी पॉलिसी जिस भी जाने बढ़ रही है वो इवेंचुअली लोगों को उनके रोज़मर्रा के मामलात, अशिया खुरनोश ख़रीदने से ले के डे टू डे एक्सपेंसेस जो है उसमें मुश्किलात हाइल कर रही है। इज़ देयर एंड टू इट सर? देखिए, बात ये कि सबसे पहले तो इस बात पे कोई इनकार नहीं कि महंगाई है, और महंगाई का सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये पीक हो गई है या नहीं हुई, ये एक सवाल है। और दूसरा ये कि जिस तरीके से हम लोग कह रहे हैं, हुकूमत के नुमाइंदे, वज़ीर ख़ज़ाना ने बोला, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कीमतों पे इस्तेकाम लेकर आए। तो मैं थोड़ा सा आप पे जो है ना गोश गुजार कर देता हूँ चीजें। जुलाई 2021 में जून के मुकाबले में 1.3% कीमतें बढ़ी मुल्क में इदारी शुमारियात के साथ। फिर अगस्त में 0.6% बढ़ी, सितंबर में 2.1% बढ़ी, बहुत ज्यादा बढ़ी। अक्टूबर में 1.9% फिर बढ़ी, नवंबर में 3% बढ़ी। अब नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 0.2% और जनवरी में 0.4%, यानी कि पिछले 2 महीने में मुल्क में जो ओवरऑल महंगाई है वो ठहर गई है नवंबर के हिसाब से। और जो बुनियादी तौर पे हुआ क्या है कि सब्स्टिट्यूशन हो गई है। इधर पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, खाने के तेल की कीमतें बढ़ी हैं, और दूसरी तरफ से सब्जियां, वेजिटेबल, चीनी, इस तरह की चीजें जो है उनकी कीमतें नीचे आई हैं। अब हमारे बस में है कि हम मकामी कीमतों को नीचे लेकर आ जाएं, प्रोडक्शन अच्छी कर दें। कुछ है आलमी हालात, जैसे अभी आपने कहा 2 साल का हाई लगा है। अमेरिका में 40 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है दिसंबर का। जनवरी का अभी उनका, हमारी दुनिया का सबसे सुपर एफिशिएंट जो है ना इदारा शुमारियात है, 1 तारीख को जो है महंगाई के नंबर आ जाते हैं। अमेरिका में भी 10-12 तारीख को आते हैं, भारत में भी 12 तारीख के बाद आते हैं। तो उनका मुझे दिसंबर का बताना पड़ रहा है आपको, जनवरी के तो उसके हालात जब आएंगे तो बताएंगे। दिसंबर में उनका 40 साल का हाई टूटा है महंगाई का, बरतानिया का 30 साल का हाई टूटा है, इंडिया का 10 साल का हाई टूटा है। तो हमारा भी कोई अनयूजुअल नहीं है, 2 साल का हाई टूटा है। हमारा जो पीपल्स पार्टी का से 10 साल पहले का 25% महंगाई थी, उससे तो हम बहुत दूर है। हालांकि हालात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन लोगों की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बाइंग पावर बहुत ज्यादा है, हमारे से पाकिस्तानियों की तो बाइंग पावर ही नहीं है। उस पर क्या कहेंगे आप? सही है, देखें बात सुने, ये बाइंग पावर उस पर एक अलग डिबेट है, ठीक है ना। महंगाई है, बल्कि मैं तो आपको ये कहूंगा कि जब उनका पिछले साल का आप महंगाई की शुमारियात देखेंगे तो पिछले साल अमेरिका वगैरह इन मुल्कों में 1%, 1.5% महंगाई थी। अब वो 7% पे पहुंच गए, यानी कि 7 गुना उधर महंगाई बढ़ गई है। हमारी कितनी थी? 8.5-9%, हमारी अब 13 हो गई है। तो हमारी महंगाई बिल्कुल बढ़ी है, आपके सामने हम एडमिट कर रहे हैं, लेकिन आप उसके पीछे अंडरलाइंग रीजंस देखें। अब कल भी पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए की सब्री गई थी, जो प्राइम मिनिस्टर ने फिलहाल मौखर कर दिया। अब उसका दूसरी तरफ नुकसान कितना है? 300 अरब रुपए का नुकसान है सालाना। अगर वो हम 300 अरब का अपना टैक्स हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे, अभी सेल्स टैक्स पाकिस्तान की तारीख में कोई हुकूमत सिफर नहीं कर सकी, हम 0% ले रहे हैं, यानी कि कुछ सेल्स टैक्स ले रहे हैं। अब हमें उसका नुकसान क्या हो रहा है कि या तो हमारा खसारा बढ़ जाएगा, खसारा बढ़ेगा तो हमें कर्जा लेना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं, आलमी हालात को देखते हुए इस वक्त जो है आप बात करें। हाँ, आप कह सकते थे 2 साल पहले कि भाई पूरी दुनिया में तो महंगाई नहीं है, आपके मुल्क में क्यों महंगाई है? उस वक्त हमारे पास अच्छा, मतलब अब जो कर्जे हैं जो हम पे इंटरनल और एक्सटर्नल हैं,
وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اب خیر اس حوالے سے خبریں بھی آ رہی تھیں, پھر اس کی تردید بھی آئی. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ ہمارے ویورز کو کلیئرٹی بھی دے دیں کہ پاکستان از اگین لکنگ کہ جی وہ یا تو چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے, پرائم منسٹر جا رہے ہیں, وزیر خزانہ بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں. دیر از اے پاسبلٹی کہ 3 بلین کی آواز آ رہی ہے کہ جی اس کا قرضہ ہمیں مل جائے گا یا اس کی بات چیت ہوگی. تو میں یہ چاہتا ہوں ایک تو ہمیں ہمارے ویورز کو آپ کلیئرٹی دے دیں, اور دوسرا یہ بتائیے کہ جو اوور آل حجم ہے ہمارے قرضوں کا وہ تو ٹیپر ڈاؤن ہوتا ہمیں اس طرح دکھائی نہیں دے رہا جس طرح کہا گیا تھا یا جس طرح ایکسپیکٹ کر رہے تھے لوگ آپ کی گورنمنٹ سے. وائی؟ دیکھیں پہلے تو تھوڑا سا ایک کلیئر کر لیں بات. دنیا کا امیر ملک ہو, غریب ملک ہو, کوئی ملک جو ہے نا روزانہ کی بیسس پہ قرضہ لیے بغیر نہیں رہ سکتا. چاہے برطانیہ ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے جاپان ہو, چاہے چائنا ہو, چاہے سنگاپور ہو. تو قرضہ تو ہر ریاست اور ہر حکومت ہر روز لیتی ہے. تو یہ اگر آپ کہیں کہ پاکستان کی ریاست نہیں لے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ کے میرے پرائم منسٹر نے کہا تھا سر ہم کچھ کول اٹھا کے نہیں جائیں گے, ہم آئی ایم ایف کی طرف نہیں دیکھیں گے. آئی مین یہ تو آپ ہی کے لیڈر نے کہا ہے, ہمارے لیڈر نے کہا ہے. سر میرا لیڈر ہو, آپ کا لیڈر ہو, میں تو ایک معاشی آپ کو تجزیہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ نے سیاسی بات کرنی ہے ہم سیاسی بات کر لیتے ہیں. کوئی اچھا چلیں, پھر میں آپ کو سیاسی جواب یہ دے دیتا ہوں. میں آپ کو سیاسی جواب یہ دے دیتا ہوں کہ ہم نے 3 سال میں جو ہے سالانہ 2.75 ارب ڈالر کے حساب سے قرضہ لیا. مسلم لیگ نون نے جب ایسے حالات بھی نہیں تھے انہوں نے جو ہے 4.25 ارب ڈالر کے حساب سے قرضہ لیا. ان سے تو رفتار جو ہے. اگر آپ کو سیاسی جواب چاہیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ویورز کو ایک وہ انفارمیشن دے دوں, ٹھیک ہے نا, جو سب کے کام کی. اچھا اب آپ نے یہ بات کی کہ جی اس پہ کلیئرٹی دے دیں. یہ قرضے تو لیتے بھی رہیں گے اور قرضے ادا بھی کرتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ آپ قرضے لے کر آپ کی ادا کرنے کی کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے. یعنی کہ اگر میں آج بڑی گاڑی لے لوں بینک سے, میرے پاس اس کو ادا کرنے کی کیپیسٹی ہے تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے. ماضی میں کیا ہو رہا تھا کہ ہم اپنی آمدنی نہیں بڑھا رہے تھے اور قرضوں کے حجم کو بڑھا رہے تھے. وہ مثال میں ایسے دیتا ہوں آپ کو. 2018 میں جب ہم نے حکومت کی تھی تو ہماری برآمدات اور ریمیٹنسز ملا کے تھی 42 ارب ڈالر. اس سال وہ 64 ارب ڈالر ہو جائے گی. یعنی برآمدات اور ریمیٹنسز ایک سال میں. تو مسلم لیگ نون کے آخری سال سے 22 ارب ڈالر کا فرق ہے. اور قرضہ جو ہم بیرونی لے رہے ہیں ان سے کم لے رہے ہیں. میں نے آپ کو ابھی جیسے بتایا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرضہ تو آپ لیتے رہیں گے, آپ کی ڈیٹ ریپیئنگ کیپیسٹی ہونی چاہیے. اور ہمارا ابھی جو ہے اگر آپ دیکھیں کووڈ کے سال میں پاکستان دنیا کے چند 1-2 ممالک میں تھا جس کا قرضہ جی ڈی پی کے تناسب سے کم ہوا ہے, زیادہ نہیں ہوا. ہماری جی ڈی پی کی جو ہے شرح بڑی ہے. تو یہ چیز ہم کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی پچھلے 4-5 مہینے میں پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جس طریقے سے عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی اس سے ہمارا خسارہ بہت زیادہ بڑھا. اب اچھی نیوز جو ہے کل آپ کو یا ایک آدھ دن میں ملے گی کہ پاکستان کو جو تجارتی خسارہ ہے وہ کووڈ کے زمانے کے قریب واپس آ گیا ہے جنوری کے مہینے میں. جب فائنل نمبر آ جائیں گے تو یہ بھی ایک اچھی نیوز ہم آپ سے شیئر کرنے کے. چائنا کی لون کا سر بتائیے گا, کوئی تھوڑی کلیئرٹی دیجیے گا. سر اس کو فارن آفس ڈیل کر رہے ہیں, وزارت خزانہ کے لیول پہ بات نہیں آئی, تو یہ آپ کو کلیئرٹی تو وہیں سے مل سکے گی. ٹھیک ہے, آخری سوال آپ سے یہ بتائیے گا سر, ایک عوامی سوال. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری حالت زار امپروو ہو, یعنی ہمیں مہنگائی جو ہے وہ کم ہو, سستی چیزیں ملیں. ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے کہ جب تک اس کا ٹینیور ہے وہ ٹیپر ڈاؤن کر پائے گی مہنگائی کو, یا یہ یوں ہی رہے گا جیسے ہے معاملہ, یا اسے اوپر بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ اگر ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم پیٹرول کی قیمت کو ٹیپر آف کر دیں تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. میں آپ کو صاف بول دوں, وہ عالمی مارکیٹ میں اگر بڑھے گی تو یہاں بڑھنا. اگر آپ کہتے ہیں کھانے کی تیل کی قیمت ٹیپر آف ہم کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی 80% سے زیادہ باہر جاتا ہے. اگر آپ پوچھیں گے چینی کی کر سکتے ہیں, جی ہم نے کر کے دکھائی. اگر آپ کہیں گے کہ آٹے کی قیمت کم, میں کہوں گا نہیں ہوگی, کیونکہ ہر سال ہم سپورٹ پرائز بڑھاتے ہیں اور اپنے فارمر کو سپورٹ کرتے ہیں 5%, 10%. پچھلے سال آٹا ہم نے 1800 روپے کا گندم جو ہے اس کی سپورٹ پرائز رکھی تھی. اس سال 1950 روپے, یعنی کہ پچھلے سال سے اس سال آٹا تھوڑا مہنگا ہوگا. اب اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ آمدنی جو ہے بڑھائیں گے. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا. کچھ جگہ پہ آپ کو بزنسز کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کی قیمت بڑھتی ہے. تو کوئی یہ کہہ دے, کوئی حکومت پاکستان میں آ کے کہ میں آٹا سستا کر دوں گا, وہ نہیں ہو سکتا. وی ہیو ٹو بی ویری آنےسٹ, اور لوگوں کو توڑ کے بات بتانی چاہیے کہ کیا حالات ہیں کیا نہیں. باقی اوور آل ہم نے جو ہے ابھی مقامی چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, مزید آگے کریں گے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ترجمان وزارت خزانہ. عنبر شمسی صاحبہ، آپ نے گفتگو سنی اور اس سے پہلے بھی جو ہمارے پارٹیسپینٹ تھے کی بھی گفتگو سنی. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم حکومتی نمائندگان سے بات کرتے ہیں، ان کی بات میں یا ان کے جو بھی وہ لاجکس دیتے ہیں، ان میں یوں لگتا ہے کہ جیسے ان سے زیادہ جو ہے اس وقت کوئی بھی وکٹم نہیں ہے، کوئی بھی برے حالات سے نہیں گزر رہا، اور جس طرح انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے دیٹ از ایگزامپلری. واٹ از ایکچولی گوئنگ آن؟ آپ کیا انالائز کریں گے اس ساری کانورسیشن سے؟ حکومتی ترجمان ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ ترجمانی کرے، ترجمانی سے زیادہ سپن کرے. تو آپ نے قرضے کے حوالے سے جو سوال پوچھا تھا، جو جواب تھا، ظاہر ہے جو وضاحت ہے وہ تو اگر وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں دے سکتا، اور یہ جو وزارت خارجہ ہے وہی دے سکتی ہے، لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ قرضے تو سب تمام دنیا لیتی ہے اور اس سے ملک چلتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاں، تو اس کا آپ ایک طرف سے اس کی تردید تو نہیں انہوں نے کی، یعنی کہ کچھ حقائق ہیں، کچھ سچائی اس کے پیچھے ہے کہ چین سے دوبارہ کچھ قرضہ لینے جا رہے ہیں. لگ تو یہی رہا ہے. دیگر جو ممالک ہیں ان کے حوالے سے جو خبر آئی تھی اس کی تو تردید آ گئی تھی، لیکن اس کی نہیں کی انہوں نے. پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا، آپ گول مول بات تو کر گئے کہ مہنگائی میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ گندم جو ہے، آپ گندم میں آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ اس وقت کھاد کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جو اسمگلنگ ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ. تو کھاد کی جو قلت ہے اس کے حوالے سے، شاید پیداوار کے حوالے سے، گندم کے حوالے سے کچھ جو ماہر معیشت ہے ان کا جو اور ایگریکلچر کو دیکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید جو گندم ہے اس کی بھی قیمت میں اضافہ ہوگا، اور باقی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس پہ کمی نہیں کر سکتے. پیٹرول کے حوالے سے ان کا اعتراف تھا. تو جواب تو یہی ملا نا کہ مہنگائی پہ قابو نہیں پا سکتے. اور جیسے ہمیں پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ عام جو آدمی ہے وہ اس کو تنخواہ اس میں اضافہ اگر نہیں ہو رہا اور چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو ان کے لیے تو حکومت کی پالیسی ناکام ہوئی. یہ تو بنیاد ہے. اور ان کے جواب میں ایک اور دلچسپ بات تھی، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ جو قوت خرید ہے اس کی بات نہ کریں، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. مگر وہ الگ ڈبیٹ نہیں ہے. اگر آپ کی قوت خرید نہیں ہے اور مہنگائی ہو رہی ہے تو پھر معاملہ تو وہی ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ پریشان رہتے ہیں نا. اٹس سمپل از دیٹ کہ اگر آپ پہلے 100 روپے میں اگر آپ 4 چیزیں لے سکتے تھے اور آپ صرف 2 لے سکتے ہیں تو پھر لوگ تو ظاہر ہے پریشان. مسلسل آپ دیکھتے ہیں کہ سرویز ہوتے ہیں یا الیکشنز ہوتے ہیں، بائی الیکشنز ہو، لوکل باڈیز کے الیکشنز ہو، شکست کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، جو معاشی سمت ہے لوگ اس سے پریشان ہیں، اور وہ نہیں سمجھ رہے کہ حکومت حالات پر قابو پا سکتی ہے. اور آپ ایک آخری بات میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گی. درست بات ہے کہ گلوبل سپلائی چینز اور دنیا بھر میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. وہاں جو امریکی صدر ہے جو بائیڈن ہے ان پہ بھی بہت تنقید ہو رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ کووڈ سے پہلے بھی مہنگائی میں اضافہ ہو رہا تھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کو دھچکا لگا تھا کیونکہ گلوبل سپلائی چین کا مسئلہ تھا، یا پاکستان کو زیادہ دھچکا لگا تھا کووڈ کی وجہ سے. یہ مہنگائی جو ہے یہ مسلسل آپ کو گزشتہ 3-3.5 سال میں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جتنا موازنہ کر لیں 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا، 3.5 سال بعد اگر آپ ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ یہ گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے ہے، تو میرے خیال میں آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی. آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھی عنبر رحیم شمس صاحبہ، جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.